کہتے ہیں کہ یک طرفہ عشق جو ہے ہمیشہ بے نتیجہ رہتا ہے، لیکن ایک ایسا یک طرفہ عشق میں دیکھ رہا ہوں جس میں ہم سب بہت لوگ، ہم میں سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہیں اور بے بس ہے، یعنی اس عشق کے آگے بے بس ہے۔ وہ کون سا عشق ہے؟ وہ ہے سیاستدانوں سے عشق، یعنی ان لوگوں سے عشق جن سے آپ کبھی نہیں ملے، لیکن آپ ہر محفل میں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی جگمگاتی سی اصطلاح ہے، پیرا سوشل ریلیشن شپ۔ دیکھنے میں بڑی مزے کی اصطلاح لگتی ہے کہ کوئی خاص تعلق ہوگا یہ، لیکن یہ اصل میں کہتے ہیں ایک ون وے ٹریفک کو۔ ایک سڑک ہے جو ون وے ہے، ایک ہی طرف جا رہی ہے، بس دوسری طرف نہیں جاتی۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں سب جانتے ہیں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کے لائف سٹائل کے بارے میں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ پہلے کیا کرتے تھے، ان کے ابا کیا کرتے تھے، ان کی اماں کیا کرتی تھی، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، وہ کتنے زبردست ہیں بچے، کتنے تمیزدار ہیں، وہ کیسا لباس پہنتے ہیں سیاستدان، آپ سب جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کیونکہ وہ آپ کو پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ایک پورا پروسیس لگتا ہے مجھے، ایک عمل ہے پورا جو عوام اور سیاستدانوں کے درمیان ایک عجیب صورتحال پیدا کرتا ہے کہ آپ اور میں زندگی کے مسائل سے پریشان ہیں، سختیاں ہیں، ایسے میں ایک مسیحا آتا ہے، وہ ہمیں نجات دہندہ لگتا ہے، وہ بڑا مضبوط لگتا ہے، طاقتور لگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس پورے برباد سسٹم کو ٹھیک کر دوں گا۔ ہم اس کی بات فوراً مان لیتے اور کیونکہ ہمیں ایک ہیرو چاہیے، ایک نجات دہندہ چاہیے جو ہمیں ہمارے سسٹم ٹھیک کر دے، ہمیں اس پریشانی سے نکال لے۔ ہم اتنے ڈیسپریٹ ہیں اس ہیرو کو پانے کے لیے، اتنی تڑپ ہے ہمارے اندر کہ کوئی آدمی آئے اور اس برباد سسٹم کو ٹھیک کرے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ آدمی بھی کہیں نہ کہیں اسی سسٹم کو برباد کرنے والوں میں سے نکل کر آیا ہے۔ اور وہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ اتنی ہولناک ہے عام آدمی کی اور سیاستدان کی، اور اتنی بڑی خلیج ہے وہ کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی آپ ناپ نہیں سکتے اس کو۔ کیونکہ جیسے اب ایک عام آدمی روز کی مہنگائی سے پریشان ہے، اس کو سبزی مہنگی لگتی ہے، گوشت مہنگا لگتا ہے، دال مہنگی لگتی ہے، کوکنگ آئل مہنگا لگتا ہے، اس کو کرایہ زیادہ لگتا ہے، اس کو ٹرانسپورٹ مشکل لگتی ہے۔ اس کے برعکس وہ جو سیاسی ایلیٹ ہے وہ ایک الگ ببل میں رہتی ہے، ایک غبارہ سا ہے اس میں وہ رہتے ہیں، محفوظ، مطمئن، دولت مند۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم جن کے عشق میں مبتلا ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کی رہائش گاہیں دیکھی؟ کیا ہم نے کبھی ان کے ڈرائنگ رومز دیکھے ہیں؟ کبھی کبھی ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، وہ بیٹھ کے ایک شان سے بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں لوگ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ یہاں مثال کے طور پہ امریکہ جا رہے ہیں تو وہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہماری طرح اگر کبھی جانا ہو تو اکانومی کلاس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہوں گے، نہیں، وہ بزنس کلاس میں جانتے ہیں۔ اب کیا فرق کیا ہے بزنس کلاس میں اور اکانومی کلاس میں؟ امریکہ کا ٹکٹ جو ہے 3.5-4 لاکھ روپے کا ہوتا ہے آنے جانے کا، اگر آپ اکانومی میں جائیں۔ اگر آپ بزنس کلاس میں جائیں تو وہی ٹکٹ 14 لاکھ، 15 لاکھ، 16 لاکھ کا ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے، اور وہ اپنے سب گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں اسی کلاس میں۔ یہ یک طرفہ عشق جو ہے کہاں جا پہنچا ہے؟ وہ ایسی جگہ جا پہنچا ہے جہاں پہ اب ان کی آئیڈیالوجی پہ بات ہوتی ہے، ان کے نظریات پہ، ان کے منشور پہ، ان کی پرفارمنس پہ، کسی چیز پہ بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات پر کہ یار تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا لیڈر کتنا زبردست ہے۔ اور ایسی باتیں کر کے، بحث کر کے ہم سب مل کے
سیاستدانوں کو سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں. سیلیبریٹی بنا دیتے ہیں تو وہ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ اس کو ایک فیملی بزنس بنا دیتے ہیں, پورا فیملی کا بزنس ہے کہ جس میں ایک سلطنت قائم ہو جاتی ہے, جس میں جب وہ برسر اقتدار آئیں تو انہی کے بھائی بہن بچے یہ سب جو ہے وہ اقتدار سنبھال لیں, اور اس کے بعد اس کی اگلی نسل, اور اس کے بعد اس کی اگلی نسل. اس یک طرفہ عشق کو عروج جو دیتا ہے نا, جو ہمارے دماغ میں چیزوں کو بٹھا دیتا ہے, امیج بنا دیتا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا کا ایکو چیمبر, جہاں ایک ہی آواز کی گونج بار بار آتی ہے, بازگشت بار بار ٹکراتی ہے. کیونکہ وہاں اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مسلسل وہی چیز دکھاتا ہے, یہ سوشل میڈیا. تو اس کی وجہ سے یہ عشق اور مضبوط ہو جاتا ہے, یہ یک طرفہ عشق. اور ظاہر ہے کہ یہ نقصان پہنچاتا ہے. آپ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے, بلکہ آپ ہونا نہیں چاہتے, آپ جاننا نہیں چاہتے کہ میرے پسندیدہ لیڈر میں کیا خرابی ہے, آپ کے لیڈر میں کیا خرابی ہے, ان لوگوں میں کیا خرابی ہے, اور ان کا پرابلم کیا ہے. یعنی یہ کس طرح ہمارے اوپر سوار ہو گئے ہیں اور یہ کس طرح پرفارم نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی اس یک طرفہ عشق سے جو ہم ان سیاستدانوں سے کرتے ہیں اس میں یہ بات بھول جاتے ہیں, یا ہم دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا, یا اپنے لیڈر کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے تو بہت کام کیا ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار اگر ہم اس جال میں گرفتار ہیں تو اس جال کو کیسے توڑیں, اپنی آنکھیں کیسے کھولیں. شاید اس کے لیے ہمیں وہ جانبداری کی اینک اتارنی ہوگی جو ہم نے اپنی آنکھوں پر لگا رکھی ہے, اور ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم اپنے اور اس کسی بھی لیڈر کے درمیان جو کنیکشن محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی خاص کنیکشن ہے, یہ مینوفیکچرڈ ہے, یہ بہت سی چیزوں سے مل کے بنا ہے, اور اس طرح بنا ہے کہ یہ اس لیڈر کے حق میں ہے, آپ کے حق میں نہیں ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں مزے کی بات کہ اگر آپ کو کوشش کے باوجود اپنے پسندیدہ لیڈر میں ایک بھی خامی نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ یقین جانیں آپ ویل انفارمڈ نہیں ہیں, آپ ویل برین واشڈ ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ان کے سیاسی کرتبوں سے متاثر نہ ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ پوچھیں, سوچیں کہ میری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. جب یہ اقتدار میں ہیں اس وقت کیا کر رہے ہیں, جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے اس وقت تو یہ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب یہ اقتدار میں ہیں یا اقتدار میں تھے اس وقت انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا, صحت کے لیے کیا کیا, ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کیا, پانی کے لیے کیا کیا, سڑکوں کے لیے کیا کیا. یہ سوال ہمیں پوچھنے چاہیے. ان سے تو ہم کیسے پوچھیں, ان تک تو ہماری رسائی نہیں ہے, لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو ہماری آنکھیں کھلیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پرفیکٹ لیڈر ایک میتھ ہے, ایک رومانی تصور ہے. وہ کوئی خاص آدمی نہیں ہوتا, وہ ہماری طرح کا عام آدمی ہے. وہ غلطی بھی کرتا ہے, وہ حماقت بھی کرتا ہے, وہ ایسی خراب پرفارمنس بھی کرتا ہے کہ بس آپ دیکھتے ہی رہ جائیں کہ وہ 2 سال 4 سال 5 سال اقتدار میں رہا اور اس نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن آپ کا عشق آپ کی آنکھوں پہ جانبداری کی اینک لگا دیتا ہے, اور آپ اس کی خراب پرفارمنس کو بھی یہ کہہ کے معاف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا خراب بھی نہیں کیا, انہوں نے اپنا پورا وقت پورا کیا. شاید وقت ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ جو طاقت ہوتی ہے, جو اقتدار ہوتا ہے, یہ جو مقتدر لوگ ہوتے ہیں, ان کی پرستش نہیں کرنی ہوتی, ان سے سوال بھی کرنے ہوتے ہیں, ان کی پرفارمنس پر سوال کرنے ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر ووٹ کا بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں سیاست ایک سرکس ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں سیاست صرف ایک سرکس ہے, اور ہم کروڑوں لوگوں کو اس سرکس میں جوکر نہیں بننا چاہیے, جوکر کا کردار نہیں ادا کرنا ہے. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں, ہمیں
یہ جو یک طرفہ عشق ہے اس کا جال توڑنا ہوگا، آزاد ہونا ہوگا.